الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، حجاج بیت اللہ الحرام، دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، خصوصاً حج کے ایام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر آپ سے، یعنی اے اللہ کے نبی، اگر آپ سے ہمارے بندے ہمارے بارے میں سوال کریں، بس بے شک میں بہت ہی قریب ہوں، بس بے شک میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، یہ حکم صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے جہاں کہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں قریب ہوں اور ساتھ ساتھ وعدہ بھی لے رہا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو رہا سوال یہ کہ آج ہماری اور آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے جبکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ اسباب ہیں، ہم جس قدر اس اسباب کو اپنائیں گے اور ایسے ہی کچھ موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس سے دور رہیں گے تو اس قدر ہماری دعا قبول ہوں گی اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ورنہ پھر یہ دعا ہماری اور آپ کی رد بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے متعدد اسباب ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں، کچھ رکاوٹیں ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ان اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم دعا نہ مانگیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی کو عبادت کہتے ہیں، دعا ہی کو عبادت کہتے ہیں، دعا مانگنا ہی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہ دعا مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اب اس طرح ہونی چاہیے، غیر اللہ سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی اور سے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہی سکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ نے کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ پہلا سبب۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے اور ایسے ہی حضور دل کے ساتھ دل کو حاضر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر متوجہ ہو کر ہم دعا مانگیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اور اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جب تم دعا مانگو تو یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو نہیں قبول کرے گا جو آدمی جس کا دل غافل ہے اور کہیں اور فکر میں ہے، کہیں اور وہ بھٹک رہا ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن صرف ہاتھ اٹھانے اور گرانے کی دیری ہوتی ہے، کہاں یہ خشوع قلب ہے اور حضور دل ہے، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، کہاں ہے یقین کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر رہا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے
کہ ہم ان اوقات کا انتخاب کریں جہاں دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہیں. مثلا سجدے کی حالت میں مسلم کی روایت ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ حین یکون ساجدا، بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثروا من الدعاء، تو بکثرت سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. ایسے ہی اذان اور اقامت کے درمیان جس طرح کی ابو داؤد کی روایت ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے. آپ جلدی مسجد پہنچیں اور ایسے ہی اقامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. ایسے ہی آخری تہائی رات میں، آخری تیسری رات میں جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پھر رب العزت کہتا ہے هل من سائل فاعطیہ هل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ عطا کروں، کوئی استغفار کرنے والا تاکہ اس کو میں بخش دوں. ایسے ہی اس کے علاوہ عرفہ کے دن، ایسے ہی بارش کے نزول کے وقت، ایسے ہی جمعہ کے آخری وقت، اس کے علاوہ بھی اور بھی مقامات ہیں. الغرض کہ ان اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں امید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، وہ تیزی سے ذکر کر رہا ہوں. چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد ہم دعا میں داخل ہوں یا دعا ہم شروع کریں، نہ کہ ڈائریکٹ آپ دعا مانگیں. پانچواں سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، موسوم کرو، دعا مانگو. تو مثلا رحمان ہے تو آپ کہیں یا رحمان رحم فرما، یا غفار ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء اور صفات کے ذریعے وسیلہ پکڑتے ہوئے آپ دعا مانگیں. ایسے ہی چھٹا سبب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جب دعا مانگے تو باوضو رہیں. ایسے ساتواں سبب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر آپ دعا مانگیں. ایسے ہی آٹھواں سبب یہ ہے کہ آپ تکلف نہ کریں کہ مقفع ہو، مسجع ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو سچائی ہے وہ دیکھتا ہے. ایسے ہی اس کے بعد جو نواں سبب ہے کہ آپ اس دعا کو 3 مرتبہ دہرائیں، یعنی کم سے کم 3 مرتبہ دہرائیں. ایسے ہی 10واں سبب یہ ہے کہ آپ چیخ چیخ کے بلند آواز میں نہیں بلکہ آپ آہستہ نرمی سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے اسباب قبول دعا. اب اس کے بعد جو رکاوٹیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. اگر یہ رکاوٹیں پائی گئیں تو دعا قبول نہیں ہوگی. ان رکاوٹوں میں سے نمبر 1 پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کرے. یہ کس طرح کہ میں نے دعا مانگی، دعا ہماری قبول نہیں ہوئی. حدیث میں ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جلد بازی مچانے لگتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو آپ دعا مانگے جلد بازی، جلدی یہ نہ کہ بس انتظار کریں کہ ہم نے دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوئی. اس لیے دعا عبادت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے اور ممکن ہے تاخیر سے قبول کرے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آنے والی مصیبت اس کو ٹال دیتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مثلا ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، غالباً عقلی حساب اور کتاب سے ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے، مر بھی جانا چاہیے، لیکن بچ گیا بالو بال. وہ کس طرح؟ اس کی ایک سبب ہے کہ آپ دعا مانگ رہے تھے، وہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی، اس کے جگہ پر اس آفت کو ہٹا دی اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. اور ایسے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اجر و ثواب سے مال و مال کر دے. آپ قیامت کے دن آئیں گے، صحیفے اعمال دیکھیں گے تو بہت سے ثواب، بہت سے نیکیاں. کہاں سے؟ بتایا جائے گا کہ آپ دنیا میں دعا مانگتے تھے یا فلا فلا چیزوں کا سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں قبول کی دنیا میں، اس کے عوض اور بدلے میں آج یہ نیکیاں عطا کر رہا ہے. آپ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے کاش ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ بھائیو پہلی رکاوٹ ہے، جلد بازی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری رکاوٹ یہ ہے حرام کھانا. یہ حرام
کھانے پینے سے جس کا مصدر کمائی حرام ہے اس کی دعا قبول نہیں ہے. اسی لیے مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. پھر اس حدیث میں، یہ لمبی حدیث ہے، آخری میں ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له، کہ وہ آدمی جو سفر میں ہیں اور ایسے ہی مٹی سے آلود ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، یعنی پورے اسباب پائے جا رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اور وہ حرام ہی چیز سے اس کا سمجھیے یہ جسم بڑھا، تو حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ تھا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں وہ دعائیں جو حج کے ایام میں یا ایسے عمرہ کرنے کے وقت جو دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو جامع دعائیں ہیں جو ہمیں عرفہ کے دن یا ایسے ہی مزدلفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یا ایسے ہی جمرہ عقبہ اولا اور ثانیہ کے بعد جو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں میں سے ان دعاؤں کا ملاحظہ کریں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ بکثرت اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کا حج قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاک ہے اللہ اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، پاک ہے اللہ عظمت والا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں. اسی کے لیے نعمت ہے اور فضل، اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، خواہ کافر پسند نہ کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ. نہیں ہے کسی کو زور اور قوت اللہ کے سوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اے اللہ،
میرے لیے میرے دین کو سدھار دے جو میرے کام کی عصمت ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو سدھار دے جس میں میری روزی ہے، اور میرے لیے میری آخرت سدھار دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی آزمائش کی سختی سے اور نحوست کے پانے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے اور عاجزی و سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور گناہ اور قرض خواہ سے اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اعوذ بک اللہم من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص سے، جنون سے، کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اے اللہ، میں تجھ سے درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین اور دنیا اور اہل اور مال کے بارے میں۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میرے عیوب کو چھپا دے اور مجھے خوف سے محفوظ رکھ، اور میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں بائیں اور اوپر سے، اور تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ، معاف کر دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور بعد میں کیا، اور جو کچھ خفیہ کیا اور جو کچھ اعلانیہ کیا، اور جس کو تم مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة على الرشد، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، واستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کام میں ثابت قدمی کا اور ہدایت پر استقلال کا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نعمت پر شکر کا اور تیری عبادت اچھی طرح کرنے کا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں قلب سلیم کا اور سچی زبان کا، اور سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جس کو تو جانتا ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جس کو تو جانتا ہے، اور مغفرت چاہتا ہوں تجھ سے اس برائی کی جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہم اعط نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ، عطا کر میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری اور اس کو صاف کر دے، تو ہی سب سے اچھا اس کو صاف کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس قلب سے جو خوف نہ کھائے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اے اللہ مجھ کو برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات اور بیماریوں سے بچا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اے اللہ مجھے میری ہدایت کی خبر کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ذریعہ اپنے حرام سے، اور اپنے فضل کے ذریعہ اپنے ما سوا سے مجھے بے نیاز کر دے. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور پارسائی کا اور پاک دامنی اور بے نیازی کا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر بھلائی کا، جلد آنے والی اور دیر میں آنے والی، جس کو میں نے جانا اور جس کو نہیں جانا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے، جلد آنے والی اور دیر میں آنے والی، جس کو میں نے جانا اور جس کو نہیں جانا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جس کو تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس سے تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور اس عمل یا قول کا جو جنت سے قریب کرے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس عمل یا قول سے جو جہنم سے قریب کرے، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ ہر فیصلے کو جو تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے اس کو بھلا و بہتر کر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. اور برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. عمرہ کے متعلق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں، تلبیہ کے کلمات، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی بھی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بے شک تمام قسم کی تعریف اور نعمت اور بادشاہت صرف تیرے لیے ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ اگر کسی محرم کو اپنی بیماری یا دشمن کے خوف کی وجہ سے حج کی عدم ادائیگی کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ احرام باندھتے وقت یوں کہہ دے، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اگر کوئی عذر مجھے لاحق ہوا تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں میرا عذر مجھے روک دے گا۔ حجر اسود کے چومتے وقت کی دعا، بسم اللہ واللہ اکبر. اور اگر چوم نہ سکے تو دور سے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہے اللہ اکبر. رکن یمانی کو چھوتے وقت کی دعا، بسم اللہ واللہ اکبر. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. سعی کے وقت صفا پہاڑی کے قریب پہنچ کر یہ پڑھے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اور مستحب ہے کہ قبلہ کو سامنے کرے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جس قدر بھی دعا کر سکتا ہو کرے، یہ ذکر اور دعائیں 3 مرتبہ پڑھے۔